انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ورلڈ میپ پر ایک ڈاٹ جتنا نظر آنے والا ملک اسرائیل اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک میں گھری ہوئی یہ یہودی ریاست، جس کا ٹوٹل ایریا 22,000 اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم ہے، یہ کب اور کیسے وجود میں آئی؟ اور ایسی کیا مجبوری ہے کہ آج تمام عرب ممالک اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ اس کے قیام کی تاریخ شروع ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم سے۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ نے ایک چال چلی۔ ایک طرف عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملایا کہ تمہیں اجتماعی طور پر سیریا سے لے کر یمن تک ایک ہی عرب ریاست بنا کر دے دی جائے گی۔ ادھر یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ایک الگ ریاست قائم کرنے میں مدد دی جائے گی، اور اس کا ایک اگریمنٹ بھی کیا۔ 2 نومبر 1917 کو یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ بیل فورٹ ڈیکلیریشن سائن کیا، جس کے تحت انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی۔ عرب اور یہودیوں کے ساتھ الگ الگ معاہدے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور برطانیہ نے 400 سال تک چلنے والی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ برطانیہ نے سب سے وعدہ خلافی کی اور فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ 1948 تک فلسطین برطانیہ کے پاس ہی رہا۔ پھر ادھر ہٹلر کو جرمنی میں پاور ملی، یورپ میں یہودیوں کے حالات خراب ہو گئے۔ ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا۔ تب یورپ سے یہودی بھاگ کر فلسطین آنا شروع ہو گئے، اور پناہ لینے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہاں یروشلم تھا، جو کہ ان کی مقدس عبادت گاہ تھی۔ وہ گروہ در گروہ اس علاقے کا رخ کرنے لگے۔ تب ان یہودیوں کو دوبارہ سے وہ بیلفورٹ ڈیکلیریشن یاد آتا ہے، جس کے تحت برطانیہ نے انہیں ایک الگ ریاست دینی تھی۔ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد زیادہ ہونے لگ گئی، اور فلسطین بھی تنگ آ گیا کہ ہمیں بھی برطانیہ کی حکمرانی سے آزاد کیا جائے اور ان یہودیوں سے بھی نجات دی جائے۔ تو برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین کو اپنے قبضے سے آزاد کر دیا، اور فلسطین کے مسلمانوں اور یہودیوں کے اس کانفلکٹ کو نمٹانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو انٹروین کرنے کو کہہ دیا۔ پھر یونائٹڈ نیشنز نے ایک پارٹیشن پلان بنایا، اور اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو باضابطہ طور پر اسرائیل کی اس ناجائز ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کئی مغربی سپر پاورز کی مدد سے اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا سب سے پہلا ملک بھی امریکہ تھا۔ اس نے اسی دن اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا جس دن اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس ملک کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف مذہب کی بنیاد پر شہریت دیتا ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں قیام پذیر یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے قیام سے پہلے ہی برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ اور فرانس بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد کچھ عرب ممالک نے احتجاج کیا، لیکن برطانیہ نے اس احتجاج کو دبانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح ان 2 مضبوط ممالک کی مدد سے اسرائیل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں صرف ایک اسرائیل ہی ہے جو کہ حقیقتاً جمہوری ملک ہے، یعنی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ اپنے آس پاس موجود باقی تمام اسلامی ملک سے اس کا اقدار، روایات، تعلیم، کلچر سب بہت مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے مشرق وسطیٰ کا مغربی ملک کہا جاتا ہے۔ پھر اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا، جس سے عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد 70 کی دہائی سے اسی امریکہ نے اسرائیل کے تمام عرب ممالک سے اچھے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں بھی شروع کر دیں۔ مثلاً UAE اور بحرین کے علاوہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر کے اس سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل نے اپنے قیام کے بعد اپنے ارد گرد موجود تمام اسلامی ممالک سے کئی جنگیں لڑیں، لیکن اپنے خیر خواہ ملک امریکہ کی مدد سے اپنے تمام ہمسایہ ممالک مثلاً مصر، اردن، لبنان، شام، فلسطین، ان سب کے خلاف چھوٹی بڑی جنگیں لڑنے کے باوجود ان کے عین وسط میں سینہ تانے کھڑا ہے۔ اس کے عروج اور اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک پایا، لیکن اس کی ترقی کے پیچھے مغربی ممالک کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس میں سر فہرست امریکہ ہے۔
اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے سب سے زیادہ جس ملک کی مالیاتی طور پر مدد کی وہ اسرائیل ہے، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی حدود بڑھاتے ہوئے فلسطین کا بیشتر حصہ اپنے ساتھ شامل کر چکا ہے۔ پچھلے 75 سال میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھتا ہی گیا اور تمام اسلامی ممالک کے درمیان مشرق وسطیٰ میں واحد ایٹمی طاقت بن گیا۔ اس نے اپنی دفاعی ہتھیار، میزائل، فضائیہ، فوج اور خفیہ ایجنسیز پر بہت کام کیا، کیونکہ عرب ممالک کے درمیان اپنے وجود کو قائم رکھنے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کی چوری میں بھی فرانس نے اسرائیل کا بہت ساتھ دیا۔ رواں سال میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے اجتماعی طور پر $550 ملین کے منصوبے تیار ہیں۔ اس بجٹ کا بڑا حصہ میزائلز اور ایٹمی ہتھیاروں کی مضبوطی کا ہے، جسے یقیناً امریکہ کی ہدایت پر اسرائیل کسی اور اسلامی ملک کو کچلنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ویسے تو امریکہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے تمام ممالک کو ہمیشہ آنکھیں دکھاتا ہے اور اس کی کوئی شرط نہ ماننے پر اس ملک کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے بغاوت کرنے والے ممالک میں ایک مثال ایران کی ہے، جس پر بین الاقوامی سفارتی تعلقات پر بے تحاشا پابندیاں عائد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود برطانیہ اور امریکہ نے اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے اس طریقے پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ لیکن پس پردہ جو بھی مقاصد ہوں، اس حمایت سے اسرائیل دفاعی، معاشی اور اقتصادی طور پر دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ہر شہری کے لیے 18 سال کی عمر کے بعد 2 سے 3 سال کی فوجی مشقیں کرنا لازم ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے زرعی طور پر بھی بہت ترقی کی، کیونکہ اس کے صحرائی علاقے میں زراعت کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا سائنسی طریقوں سے صحرا میں آب پاشی کا نظام بنایا گیا، اور اس کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری بھی روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اب ایک سال کی آمدن $20 ارب سے بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل کی ترقی کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ میں بھی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے والے اکثر لوگ یہودی ہوا کرتے تھے، اور کیونکہ اسرائیل کے قیام کے بعد دنیا بھر سے یہودی ہی اس ملک میں آ کر آباد ہوئے، لہٰذا ان میں سے اکثریت ان افراد کی تھی جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ایڈوانس تھے۔ اس ملک کی پالیسی کے مطابق ایسے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی ریس میں اسرائیل آگے بڑھتا چلا گیا اور ایک اعلیٰ سائنسی تعلیم یافتہ ملک بن گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل کے فلسطین پر مظالم کی جو داستان ہم روز سنتے ہیں، اس پر مغربی ہیومن رائٹس کے ادارے اگر آنکھیں بند بھی کر لیں تو اس ظلم اور بربریت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے اب تک اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستان میں مقیم یہودی بزنس مین نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اس نے پاکستان سے کچھ فوڈ آئٹمز اسرائیل میں ایکسپورٹ کیے ہیں، جسے اتنا سیریسلی لیا گیا کہ آخر کار پاکستان کی گورنمنٹ کو اس پر کلیریفیکیشن ایشو کرنا پڑی کہ پاکستان نے اسرائیل کی ریاست کو نہ تو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی یہ الفاظ واضح لکھے ہیں کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار ایوری کنٹری ایکسیپٹ اسرائیل۔